اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے سننے کو اور پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ اور آخرت میں نجات کا سبب بنائے، آمین۔ قرآن شریف میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں اللہ پاک نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے وقت کو 12 مہینوں میں تقسیم فرما کر اس میں سے 4 مہینوں کو حرمت کے لیے چن لیا، اس میں سے محرم الحرام اسلامی تاریخ اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا جو 10واں دن ہے، جو عاشورے کے دن سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس دن کے حوالے سے آج کے دور میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تشدد اور انتہا پسندی کے طرف اپنا اظہار عقیدت فرماتے ہیں، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ طبقات ہمارے امت کے اس دن کو روزہ رکھ کر گزارتے ہیں، لیکن اس کے آگے وہ نہیں سوچتے کہ اس دن کا پس منظر کیا ہے اور اس دن سے اللہ پاک ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ اعتدال کی راہ کی ہدایت دی، حق اور سچائی ہمیشہ بیچ کے راستے میں پائی جاتی ہے۔ جب ہم 10 محرم الحرام کی تاریخ میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اتنے معزز اور مکرم اور بڑے واقعات رونما فرمائے ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے۔ کون نہیں جانتا کہ یہی وہ دن تھا جس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، آدم علیہ السلام کو اس سرزمین پر بھیجا گیا، آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ اور توبہ کی قبولیت سے میں اس کا ازالہ ضرور کراتی چلوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ آپ سے کوئی غلطی یا لغزش ہوئی ہو جس کے بدولت آپ نے کوئی توبہ طلب کی ہو۔ توبہ انبیاء کرام سے اس لیے کروائی جاتی ہے، ان سے دعائے مغفرت اس لیے کروائی جاتی ہے تاکہ وہ سنت بن جائے عام مسلمانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے۔ اور آدم علیہ السلام کی توبہ تو بہت ہی خاص تھی، کیونکہ وہ توبہ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے توبہ طلب کی گئی تھی۔ تو وہاں پر بھی ہمارے اللہ رب العزت کو یہی مقصود تھا کہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو، ان کے ذکر کو بلند فرمائے، جیسے کہ اس کا قرآن میں فرمان ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو 10 محرم الحرام آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور کون نہیں جانتا کہ اس دن نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جبل جودی پر ٹھہرایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بھی بچایا، اور وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچایا۔ اور دیگر بہت سارے انبیاء کرام کے حوالے سے یہ دن بہت مشہور ہے کہ بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے جو مصائب تھے، ان کی جو آزمائشیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نجات عطا فرمایا، اور اللہ نے پھر اسی دن کو چنا اس عظیم واقعہ کو ہمارے سامنے لانے میں، جو واقعہ کربلا کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اس دن کو کس واقعے کے حوالے سے عظیم جانتے ہیں، کس واقعے کو اس دن سے ایسی نسبت ہے جو ہمارے لیے بحیثیت اس مسلمان بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک مثال پیش کرنا چاہوں گی کہ ایک انسان کو مسلمان ہونے کے لیے جو کلمہ طیبہ پڑھنا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ ایک مسلمان کے لیے تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول پر ایمان لانا لازم ہے، لیکن جو کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں وہ کلمہ طیبہ جس میں ہم اپنے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے ہی ہم مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ نبی اللہ،
یا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ نبی اللہ، جبکہ یہ باتیں حق ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم مسلمان صرف اور صرف اسلام میں داخل تب ہوں گے جب ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے۔ بالکل اسی طرح 10 محرم الحرام کو، جبکہ ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو مانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، ان کی عظمت کو قبول بھی کرتے ہیں، لیکن جو واقعہ ایک مسلمان کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے وہ واقعہ کربلا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا کے لیے چن کر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو وہ درجہ عطا فرمایا کہ جو خلفاء راشدین کا درجہ ہے۔ تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے پورے خانوادے کو کربلا کے میدان میں راہ حق کے لیے شہید کیا، تو ان کا ذکر، واقع کربلا کا ذکر، واقع کربلا کے ذریعے اہل بیت اطہار کا ذکر ہمارے لیے بحیثیت مسلمان سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ایمان کا رکن ہے، ہمارے اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں آیت نمبر 23 میں جو فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت حکم فرما رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں جو تبلیغ دین تمہارے لیے کرتا ہوں، اس کے لیے میں تم سے بدلے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، لیکن یہ طلب کرتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں، اور قرابت دار کس کو کہتے ہیں کہ انسان کا قریبی کون ہوتا ہے؟ اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، اس کے آبا و اجداد ہوتے ہیں۔ تو اہل بیت اطہار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین بھی شامل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم بھی شامل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی شامل ہے۔ اس آیت کے حوالے سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے قرابت داروں میں سب سے عظیم قرابت دار کون ہیں، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم قرابت داروں میں سے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے وہ محبت کرنی ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ تو اسی لیے 10 محرم الحرام کو ایک سنی مسلمان کے لیے اہل بیت اطہار سے محبت کی نسبت کو مضبوط کرنے کا عظیم موقع بھی ہے اور عظیم فریضہ بھی ہے۔ تو اسی لیے اہل سنت والجماعت کا سب سے بڑا فرض بنتا ہے کہ جب 10 محرم الحرام آئے تو ہم اپنی محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ اس کا اظہار بھی کریں اور اس کو بہت زیادہ مضبوط بھی کریں۔ یہ محرم الحرام کا پہلا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام جو آپ کے نظر میں کرنا چاہوں گی کہ معرکہ کربلا میں جب یہ تمام دلخروش واقعہ رونما ہوا تھا، تو جو بات سامنے آتی ہے کہ اہل بیت اطہار اور ان کے جان دینے والوں پر جو حملاور لوگ تھے وہ کوئی یہودی نہیں تھے، وہ کوئی نصرانی نہیں تھے، وہ کوئی مجوسی نہیں تھے، وہ بظاہر کلمہ گو لوگ تھے۔ بے شک وہ منافق تھے، لیکن بظاہر ان کے زبان پر وہی کلمہ طیبہ تھا۔ اور اس میدان کربلا کے دن دونوں گروہوں میں فجر کی نماز ہوئی تھی۔ لشکر یزیدی نے بھی فجر کی نماز پڑھی تھی اور لشکر حسینی نے بھی فجر کی نماز پڑھی تھی۔ تو اس سے کون سی بات سامنے آتی ہے کہ سورہ حجرات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بھی بلند نہ کرو، یعنی کہ تم ان کی ذرہ بھر بھی بے ادبی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو اس کا شعور بھی نہ ہو۔
جو دوسرا پیغام جو یہ مارکہ کربلا ہمارے لیے سامنے لے کر کے آتا ہے بہت ہی واضح طور پر کہ ہمارے دین میں عمل سے پہلے ادب آتا ہے، کہ ادب محبت کے قرینوں میں سب سے پہلا قرینہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، بہت سارے حج اور عمرے بھی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، اور بہت ساری ہم نیکیاں کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں ادب اہل بیت نہیں، اگر ہمارے دل میں ادب مصطفیٰ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہمارے دل میں ادب صحابہ کرام نہیں، اگر ہمارے دل میں ادب اولیاء نہیں، تو ہمارے دل میں ادب اللہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو بظاہر زبان سے کلمہ پڑھ کر انہوں نے اہل بیت اطہار کی اتنی سخت بے ادبی کی کہ ان پر تلوار اٹھا کر کے، جس طرح سے واقعہ ہم سب کے سامنے آتا ہے، اتنی بڑی بے ادبی کر کے بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے منافق تھے۔ تو ہمیں پیغام جو دوسرا یہ کربلا کا واقعہ سامنے لے کر کے آتا ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے، بالخصوص آج کے دور میں جب ہم سب یہ رونا روتے ہیں کہ مسلمان امت فرقوں میں بٹ گئی ہے، مسلمان امت ایک نہیں ہو رہی ہے، تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ جو حقیقی اتحاد عقیدے کا اتحاد ہے، حقیقی اتحاد وہ ایمان کا اتحاد ہے جس میں اللہ کی محبت اور ادب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ادب، صحابہ کرام کی محبت اور ادب، اہل بیت اطہار کی محبت اور ادب، اور اولیاء کرام کی محبت اور ادب۔ جب تک یہ تمام محبتیں اور ادب یکجا نہیں ہو جاتے، ہم اسلام میں مکمل طور پر داخل نہیں ہو سکتے۔ جتنی بھی ہم بظاہر اعمال کر لیں، ادب اور محبت شرط ہے ان تمام کی قبولیت کے لیے۔ تو یہ ہمارا پیغام نمبر 2 ہے حرم الحرام میں۔ اور جو تیسرا پیغام آپ کے سامنے اور آخری نقطہ جو ہم پیش کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جو یہ جنگ آپ نے فرمائی، آپ نے واضح طور پر جب آپ مدینہ المنورہ سے رخصت ہو رہے تھے ماہ شعبان میں، آپ نے واضح طور پر اس بات کو ایک وصیت کے ذریعے ظاہر کی تھی کہ آپ کوئی جنگ لڑنے نہیں جا رہے تھے، آپ کوئی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک، جو آج کے دور میں لوگ بڑی بڑی بے ادبیاں کرتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ یہ ایک پولیٹیکل جنگ تھی، یہ ایک 2 شہزادوں کی جنگ تھی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ سب اس بات کا ازالہ کر لیں، اپنے عقیدے کو درست کر لیں، یہ جان کر کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے تھے تو آپ نے وصیت لکھی تھی باقاعدہ، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں اصلاح عمل کے لیے، میں جا رہا ہوں کیونکہ مجھے مدعو کیا گیا ہے کہ یزید جس نے اس وقت شریعت کی دھجیاں اڑا دی تھیں، اس وقت کے جو مسلمان کوفہ میں تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کی یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہمیں بیعت کرنی ہے تو امام علی مقام کی بیعت کرنی ہے، اور وہ دعوت دے رہے تھے کہ شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، ہم اس خانوادے کو دعوت دے رہے ہیں جہاں پر قرآن شریف کا نزول ہوا، جس گھرانے سے اسلام کی ابتدا ہوئی، اس گھرانے کے نمائندے کو دعوت دی جا رہی تھی کہ وہ آئیں اور شریعت کو بچائیں۔ تو امام علی مقام علیہ السلام جب مدینہ المنورہ سے تشریف لے گئے تھے تو ان کا ایک اور صرف ایک مقصد تھا، اور وہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو یہ جنگ اصلاح عمل کے لیے تھی، اسلام کو بچانے کے لیے تھی، نہ کہ خدا نہ خواستہ جس طرح سے لوگ آج کے دور میں جو باتیں کر جاتے ہیں، جو بہت زیادہ بے ادبی کے پہلو میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق دے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے جو قربانی دی، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو قربانی تھی، وہ صرف اور صرف دین کو بچانے کی قربانی تھی، اسلام کو بچانے کی قربانی تھی، شریعت کو بچانے کی قربانی تھی۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی طور پر امام علی مقام علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کریں، تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ان کا ذکر خیر ضرور کریں، ان کے ساتھ محبتوں کا اظہار ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ جس شریعت کو وہ بچا گئے اس شریعت پر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ جس نماز کے لیے انہوں نے سجدے کی حالت میں اپنے گردن کو کٹا دیا، جس قرآن کو انہوں نے نیزے پر تلاوت کیا، آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس شریعت کو بچا لیں، اس شریعت کے احکامات کو بجا لائیں، اس نماز کے پابند ہو جائیں، اس قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں جس کے لیے امام علی مقام علیہ السلام نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی قربانی دی تھی۔
تو یہ 3 نقاط تھا، یہ آپ کے لیے پیغام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں امام عالی مقام اور تمام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ اور ان اشعار کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔